سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے آپ کے لیے ویڈیو کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے، اور ہم ماں اور بچے کی صحت کے بارے میں بتا رہے تھے۔ وہ خواتین جو حمل کے دوران کبھی کبھی دل پر بوجھ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے کچھ خواتین کے، اور دل پر پڑنے والے اس بوجھ کا براہ راست تعلق جسم کے وزن سے ہوتا ہے۔ اگر حاملہ خاتون کے جسم کا وزن غیر معمولی طور پر بڑھ جائے تو دل پر بھی اسی مناسبت سے بوجھ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک تو ریگولر جیسے وزن عام طور سے تھوڑا سا زیادہ ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ وزن بڑھ رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن اگر وزن بے تحاشا بڑھ جائے تو عام طور پر جو چکنی اور غیر معیاری کھانے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جسم، بچہ تو اتنا نہیں بڑھ رہا ہوتا مگر جسم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو اس سے دل پر بھی بہت بوجھ پڑنے لگتا ہے۔ ماہرین کے مطابق حمل کے دوران دل عام حالات کی نسبت 3 گنا زیادہ طاقت سے دھڑکتا ہے۔ کچھ خواتین کو سینے میں جلن کا احساس رہتا ہے۔ اس کی وجہ غذا کی نالی کا نچلا حصہ تنگ ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ معدے میں گیس اور تیزابیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ گیس سانس کی نالی اور چھاتی پر براہ راست بوجھ ڈالتی ہے۔ بدن میں پیدا ہونے والے ہارمونز میں تبدیلیاں آ جانے سے جلد کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ جن خواتین کا رنگ گہرا ہو ان میں یہ تبدیلی زیادہ نمایاں نظر آتی ہے۔ بالخصوص سینے سے لے کر پیٹ کے نچلے حصے تک کا علاقہ، رانے اور نپل اور اعضائے تولید کے ارد گرد جلد کا رنگ گہرا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات جلد کے رنگ کی یہ تبدیلی زچگی کے بعد بھی قائم رہتی ہے، لیکن بہت کم لوگوں میں ایسا ہوتا ہے۔ پھر تھکاوٹ اور کمزوری کا احساس کچھ خواتین میں حمل کے پہلے 3 مہینوں میں بہت عام ہوتا ہے۔ بعد ازاں یہ احساس بتدریج کم ہونے لگتا ہے۔ حاملہ خواتین کو چاہیے کہ وہ خود کو زیادہ تھکا دینے والے کاموں سے دور رکھیں۔ جب بھی انہیں تھکن کا احساس ہو فوراً تمام کام چھوڑ دیں اور آرام کریں۔ حمل کے 16ویں سے 18ویں ہفتے کے درمیان بعض اوقات بچے کی حرکت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس وقت حاملہ خاتون کو ایک نئی تازگی، نئی شگفتگی اور بہت ہی اچھا ان کے جسم اور ان کے دماغ کے اوپر بہت ہی اچھا اثر پڑتا ہے۔ یہ حرکت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور زچگی کے وقت کے قریب بار بار اور واضح طور پر محسوس ہونے لگتی ہے۔ حمل ٹھہر جانے کے بعد اکثر خواتین کے منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے۔ منہ کا یہ بد ذائقہ ہونا اگرچہ تمام خواتین کے تجربے میں نہیں آتا، لیکن بہت سی خواتین ایسا محسوس کرتی ہیں کہ انہیں خاص قسم کے کھانوں کی خواہش شدت سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ کچھ ایسی چیزیں کھاتی ہیں جو وہ عام حالات میں نہیں کھانا پسند کرتی، بالخصوص انتہائی کھٹی چیزیں یا مٹی وغیرہ۔ یہ سب چیزیں اس لیے کھانے کو جی چاہتا ہے کہ کیلشیم کی مقدار جسم میں حمل کے دوران کم ہو جاتی ہے یا اس کی کیلشیم کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ بچے میں جب ہڈیاں بننی شروع ہو جاتی ہیں تو اسے بھی کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ خواتین کو ان چیزوں کی خواہش سے دور رکھنے کے لیے انہیں کیلشیم کی اضافی مقدار ضرور لینا چاہیے، یعنی کہ یا تو اس کی گولیاں لیں یا ایسے دودھ وغیرہ پئیں تاکہ انڈا کھائیں کہ جس سے ان کو یہ تمام چیزیں جو ہے نا حاصل ہو جائیں۔ بصورت دیگر یہ نامناسب چیزیں کھانے سے جسم میں کچھ اور پیچیدگیاں اور مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ کچھ خواتین میں لعاب دہن آنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس مسئلے سے چھٹکارا پانے کے لیے کوئی آپ چیز منہ میں رکھ لیں، جیسے کوئی ٹافی ہوتی ہے یا کوئی ایسی کھٹی میٹھی کوئی گولی ہوتی ہے کہ جس سے آپ کا تھوڑا سا دل بھی اچھا رہے اور یہ لعاب دہن بھی زیادہ نہ آئے۔
حاملہ خواتین کو گرمی بھی بہت لگتی ہے، عموماً انہیں بے تحاشا پسینہ آتا ہے. یہ علامت بہت عام مگر یہ بالکل بے ضرر ہوتی ہے، اس سے پریشان ہونے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے. عرصہ حمل کے دوران اس کے سلسلے میں ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اگر آپ کو اس طرح کا کچھ ہو تو آپ شاور لے سکتی ہیں، پانی میں اچھی طرح سے ٹھنڈے پانی سے نہا سکتی ہیں یا نیم گرم پانی سے نہا سکتی ہیں. عرصہ حمل کے دوران ذہنی تناؤ اور دباؤ بھی واضح طور پر سامنے آتا ہے. حاملہ خواتین بہت جلد غصے میں آ جاتی ہیں، معمولی بات پر رونا شروع کر دیتی ہیں. اس مسئلے کا حل حاملہ خواتین کے گھر میں پائے جانے والے افراد کی طرف سے خصوصی طرز عمل ہے. ایسی سہیلیوں اور دوستوں کی آمد و رفت یا موجودگی سود مند رہتی ہے جو انہیں خوش رکھیں، ہنسنے ہنسانے کہکہے لگانے میں مصروف رکھیں. سب سے بڑھ کر ضروری بات یہ ہے کہ تجربے کار یعنی بڑی عمر کی خواتین سے رابطے میں رہیں جو اس عرصے کے دوران چھوٹے چھوٹے مسائل پر رہنمائی کر سکتی ہیں، لیکن وہ ساتھ میں یہ ہے کہ وہ عقل مند ہوں اور اس مسئلے کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، جیسے کہ حمل کے دوران اچھی چیزیں کیا کی جا سکتی ہیں. تو اس میں آپ اپنی والدہ سے مشورہ لے سکتی ہیں، اپنی ساس سے مشورہ لے سکتی ہیں، اور خود بھی آپ کو چاہیے کہ آپ اس سلسلے میں پڑھیں اور سنیں تاکہ آپ کو اچھے سے اچھے طریقے سے اپنے اس وقت کو گزارنا آ جائے. حاملہ خواتین کو بعض اوقات قبض کی شکایت بھی پیدا ہو جاتی ہے. بعض اوقات اس کا سبب آئرن والی ادویات کا زیادہ استعمال ہوتا ہے. جسم میں پیدا ہونے والے ہارمونز بھی انتڑیوں کو اکثر خشک کر دیتے ہیں. بچے کی نشو و نما سے رحم بڑھ جاتا ہے، چنانچہ ان پر ہاتھوں پر بوجھ بھی زیادہ پڑتا ہے. حمل کے دوران اکثر خواتین کو گیس اور بدہضمی کی بھی عام شکایت ہوتی ہے. حاملہ خواتین کو ایسی گیس پیدا کرنے والی غذاؤں سے یعنی خمیر والی غذاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے. ہلکی پھلکی غذا لیجیے، ہلکا پھلکا، جیسے آپ شکنجے بین ہے، بہت سمپل سی چیز ہے، بہت آسان ہے. اس میں جیسے ہلکا سا نمک، ہلکی سی چینی اور لیمبو ڈال کے آپ چھوٹے چھوٹے سپ لے کے پیتے رہیں تو آپ کا منہ کا مزہ بھی صحیح رہے گا، آپ کا جسمانی نظام بھی صحیح ہوگا اور آپ کو کوئی ایسی بری چیزیں محسوس نہیں ہوں گی. اور اس کے لیے خاص طور سے قبض کے لیے یہ ہے کہ آپ پتوں والی سبزیاں کھائیں تاکہ، اور فروٹ کا استعمال کریں. سیب وغیرہ آپ کھا سکتی ہیں اگر تو وہ ضرور کھائیے، تو وہ اس سے جو ہے آپ کے یہ تمام مسائل جو ہے نا حل ہو سکتے ہیں.